بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کا زبردست میریکل سٹوری لے کے آپ لوگوں کے لیے میں حاضر ہو چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، نماز قرآن پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا شکر کر کے، استغفار اور درود شریف کو پکڑتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ جی تو یہ واقعہ ہے ایک آدمی کا جو کہ قصیم کا تھا، اور یہ سعودیہ کا واقعہ ہے۔ آدمی جو تھا وہ قصیم کا تھا اور وہ ریاض میں نوکری کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو جناب وہ فرماتا ہے کہ میں ریاض میں کتنا عرصہ رہا تو کیا ہوا، جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس فیکٹری کا بہت بڑا لاس ہو گیا اور انہوں نے سارے ملازموں کو نکال دیا۔ تو کہتے ہیں میں بے روزگار ہو گیا، وہاں میرا کرائے کا گھر تھا، کرایہ دینا بہت مشکل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ بیگم ہم یہاں سے اپنے جو آبائی ملک ہے قصیم وہاں چلے جائیں، ہم فضول میں یہاں کرایہ بھی دیتے ہیں اور میرا کام کاج بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ میرا آبائی ملک ہے تو میرا کام کاج جو ہے وہاں پہ لگ جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میری بیوی نے کہا ہاں کوئی مذائقہ نہیں اس مشورے میں، بات تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بس آپ کا کام کاج بھی نہیں رہا اور گھر کا کرایہ دینا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، تو چلیں ہم ہجرت کر لیتے ہیں اپنے آبائی شہر، گھر کی صفائی وغیرہ کرا لیں گے، وہاں ہمیں کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے ہم نے مشورہ کیا اور ہم نے اپنی بیوی سے کہا تم سامان وغیرہ باندھو، اور سامان باندھتے باندھتے جو ہے ہمارا مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے جو ہے نا وہ مغرب کی نماز پڑھنے گیا تو میں نے سنا کہ جو عالم صاحب تھے جو امام نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے آیت پڑھی سورہ نوح کی، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کہتے ہیں جیسے یہ آیت میں نے سنی تو بس ایک دم سے جو ہے نا میرا حالت بدل گئی، نوعیت بدل گئی۔ کہتے ہیں پھر میں گھر آ گیا، پھر میں عشاء کے وقت گیا تو پھر میں نے نماز میں دیکھا یہی آیت امام صاحب نے پڑھی، تو کہتے ہیں میں بڑی حیرت میں آ گیا۔ پھر میں گھر گیا تو پھر بس ہم لوگ میں نے اور میری بیوی نے ہم نے جو سارے انتظامات کی اور ہم نے سامان وغیرہ جو ہے نا وہ چڑھایا اور ہم نے بھی سفر شروع کیا۔ تو ہم رات کے کسی پہر جو ہے وہ قصیم پہنچ گئے، وہاں جا کے ہم نے قیام کیا اور پھر میں نے بیوی سے کہا تب سونے کا ٹائم تو نہیں، اب تو فجر ہو چکی ہے۔ تو کہتے ہیں بس فجر کا ٹائم تھا، ہم سوئے نہیں اور میں مسجد چلا گیا۔ کہتے ہیں اتفاق یہ دیکھیے کہ میں جب مسجد گیا تو اتفاق سے اس امام نے بھی فجر کی نماز میں بھی یہی آیت پڑھی، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، پوری آیت کہتے ہیں سورہ نوح کی یہ دہرائی۔ تو کہتے ہیں بس وہ جو وقت تھا نا تو میں بہت حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھے کسی طرف اشارہ دے رہا ہے، میری کسی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے میرا اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنانا چاہتا ہے، کچھ اللہ نے مجھے اشارہ 3 بات میں گھر آیا تو میں اپنی بیوی سے بھی کہا کہ بیگم آج تو بہت بڑا معجزہ ہو گیا ہے میرے ساتھ، میں نے مغرب میں بھی یہی پڑھا، پھر عشاء میں بھی، پھر اس کے بعد قسیم آ گیا تو فجر میں بھی میں نے یہی صورت 3 دفعہ سنی، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اشارہ دے رہا ہے کسی طرف۔ تو بیگم بھی بہت نیک تھی تو اس نے کہا ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اشارہ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کیا ہوا، اس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی شروع کر دی اور ہم میاں بیوی نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم نے استغفار کو لازم کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار شروع کر دیا، ساتھ میں ہی مسجد تھی، میں جاتا تھا مسجد، جاتا استغفار، آتا استغفار، بس جس وقت ملتا استغفار لازم کر لیا تھا۔ کہتے ہیں بس کیا ہوا، اللہ کی کیا کرنی کہ ایک آدمی تھا وہ ویل چیئر پہ آتا تھا، آٹومیٹک ویل چیئر تھی اس کی، بڑا آدمی بزرگ تھا، کہتے ہیں وہ آتا جاتا تھا۔ تو دعا سلام کہتے ہیں ہو گئے، ایک دن کیا ہوا اس کی ویل چیئر خراب ہو گئی، تو میں نے اسے کیا کیا کہ گھر تک چھوڑ آیا اور پھر گیا، اس سے میں نے اجازت لی، اس کی ویل چیئر کا ایک فیول خراب تھا، میں نے بدلایا، وہ ٹھیک ہو گئی، میں اسے گھر دے آیا۔ تو کہتے ہیں میں جب گھر دینے گیا تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ بیٹھو چائے قہوہ پیو۔ تو کہتے ہیں ویسے معمول کے مطابق لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں تو چائے قہوہ اس نے مجھے پلایا، اور کہتے ہیں کہ وہ کمرے میں گیا اور ایک لفافہ لے آیا۔ تو کہتے ہیں اس لفافے کو جب میں نے کھولا تو 10,000 درہم اس میں تھے۔ کہتے ہیں بس میں بہت حیران ہوا اور میں سمجھ گیا کہ یہ استغفر اللہ کی برکات ہی ہیں جو میری زندگی میں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے ان کی زیادہ خدمت کرنی شروع کر دی، ظاہر انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا۔ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ ایک آدمی کا فون آیا رانگ نمبر سے، اجنبی تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم کون ہو، ہمارے والد تم سے اتنا اٹیچ ہو گئے ہیں کہ ہم تمہیں بتا نہیں سکتے، ہمارے والد کے لیے ہم نے کتنے ہی ڈرائیور رکھے، ہمارے والد پچھلی عمر کے ہو گئے ہیں،
عمر بڑھتی جا رہی ہے ان کی، تو آگے کی عمر ہو رہی ہے، کہتے ہیں تو ہم ان کی اب کیا، جس ڈرائیور کو رکھتے ہیں ان کی نہیں بنتی اور وہ چلا جاتا ہے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ تم جو ہے نا دن رات ہمارے ابو کے ساتھ رہو، ان کی خدمت بھی کرو، مطلب جو کچھ ہو سکے تم ان سے کرو۔ تو تمہارا، انہوں نے کہا کہ تمہارا کام کاج نہیں ہے، تم ریاض میں کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 12,000 درہم۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں 15,000 درہم دوں گا، لیکن تم جو ہے نا ہمارے ابو کی خدمت کرو گے۔ کہتے ہیں بس میں بہت خوش تھا کہ اللہ نے میرا روزگار بھی لگا دیا، اب دیکھیں 15,000 درہم تنخواہ بھی، گھر بھی اپنا، کرایہ بھی نہیں دینا پڑ رہا، کہہ رہے ہیں کوئی خرچہ ہی نہیں رہا۔ کہتے ہیں میں بہت خوش، بس اس آدمی کا میرے دل جیت لیا تھا۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے زندگی گزر رہی تھی، استغفار کو ہم نہیں چھوڑ رہے تھے کہ ایک دن پھر ان کے بچوں کا فون آیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بچوں نے اتفاق کیا ہے کہ اب جو ہے نا ہم آپ کو اپنے کاروبار میں شامل کرنے جا رہے ہیں، اور کاروبار میں شامل اس طریقے سے کریں گے کہ آدھا پروفٹ آپ کا ہوگا، آدھا ہمارا ہوگا، بس آپ نے ہمارے ابو کی خدمت نہیں چھوڑنی۔ کہتے ہیں یہ وہ خدمت نہیں ہے جس کا مجھے اجر کیا، یہ وہ استغفار ہے جو میں نے دن رات پڑھا، یہ وہ اشارہ ہے جو میرے رب نے مجھے 3 دفعہ دیا اور میں اور میری بیوی سمجھ گئے ہم نے استغفار کو پڑھ لیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھو کس طریقے سے اللہ نے رزق اس کے اوپر برسا دیا۔ آج کل رزق کی